أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی رمضان شریف کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اور رمضان شریف میں قرآن پاک کا نزول ہونا اس کا بھی بیان فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ رمضان شریف میں پورے روزے رکھنے کا بھی حکم اسی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آیت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر مہینہ، رمضان کا مہینہ، شہر و رمضان یعنی رمضان وہ مہینہ ہے، الذی جس میں انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں قرآن یعنی اس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان شریف شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک کو زمین پر اتارا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہدی للناس، اب قرآن پاک کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک ہے کیا۔ ہدن کا مطلب ہدایت ہے، یعنی قرآن پاک وہ ہے جو کہ ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اور بینات کہتے ہیں دلیلیں، معجزے، بیان، کھلی کھلی نشانیاں، تو وبینات اور کھلی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، من الہدا ہدایت کی، یعنی اس میں سے ہدایت کی دلیلیں ملتی ہیں، ہدایت کے معجزے ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان اور یہ قرآن فرق کرنے والا ہے، حلال حرام میں فرق کرنے والا ہے، برائی میں اور نیکی میں فرق کرنے والا ہے، نیک کاموں میں اور برے کاموں میں فرق کرنے والا ہے۔ تو قرآن پاک فرق ظاہر کر کے بندے کو روشنی دیتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرما دیا والفرقان، اور قرآن پاک فرق کرنے والا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کے بارے میں یہاں تک بیان ہے اس آیت میں، تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے، یہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا۔ ہدی للناس، جو قرآن پاک وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا والفرقان، اور یہ کھلی دلیلیں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی اس میں، والفرقان اور یہ فرق کرنے والا ہے، ہدایت ہے فرق کرنے والا، برائی میں، گناہ میں، اچھائی میں، اور برائی میں، اور حلال میں، حرام میں، اندھیرے اور روشنی میں، تو یہ فرق کر کے حق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فمن شاہدہ، فمن پس جو کوئی، شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہو۔ اب شاہدہ کا مطلب جو ہے، اسی سے کچھ لوگوں نے تفاسیر میں یہ بھی لیا ہے کہ وہ شاہدہ کا مطلب گواہ بھی ہوتا ہے،
تو شہید شاہد جیسے ہوتا ہے نا، گواہی دینا، شاہدہ اور شہید گواہ یعنی کہ، تو شاہدہ کا مطلب گواہ بھی ہوتا ہے، شاہدہ کا مطلب حاضر بھی ہوتا ہے۔ اب گواہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ چاند کو دیکھتا ہے، اب چاند کو دیکھتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان شروع ہوگا، اس کو گواہی مل گئی کہ رمضان شروع ہو گیا۔ اب پھر کیا کرتا ہے تو روزے رکھنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو گواہی پا لے اس چیز کی کہ اب رمضان نظر آ گیا اور وہ اس میں موجود ہے، فمن شاہد منکم الشہر، تو اس شہر میں، اس مہینے میں وہ بندہ موجود ہے، حاضر ہے، اور اس کو چاند کا پتہ بھی چل گیا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو حکم آ گیا فل یا سم ہو، پس اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن شاہد منکم الشہر، پس تم میں سے جو موجود ہو، حاضر ہو، گواہ ہو اس مہینے میں، فل یا سم ہو، تو پس اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریدن، اور اگر کوئی مریض ہو، یعنی مریض کا مطلب ہے بیمار ہو اور اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہو، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ روزے نہ رکھے۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی تو پھر روزہ کو قضا کر لے، پھر جب ٹھیک ہو جائے تو پھر اس روزے کو دوبارہ لوٹا دے، یعنی کہ اس کو دوبارہ رکھ لے۔ اور اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ بیماری اتنی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، دائمی مریض ہے، ہمیشہ کا مریض ہے، یا وہ شیخ فانی ہو گیا ہے، یعنی کہ بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ اتنا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کا حکم ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا، تو اس طرح اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ تو مسکین کو کھانا کھلائے گا فدیہ بطور، جس کا ذکر پچھلی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا تھا، اور ادھر دوبارہ اس لیے فرمایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پچھلی آیت کا حصہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منسوخ ہو گیا، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ فرما دیا کہ یہ حکم جاری و ساری ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کو حق ہے کہ اس کا مرض اگر روزہ رکھنے سے بڑھتا جاتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، تو اس کی قضا کر لے، جب وہ صحت مند ہو جائے تو جتنے روزے چھوٹ گئے تھے اب ان کو دوبارہ رکھ لے۔ ہاں، اگر وہ بندہ دائمی مریض ہے، ہمیشہ کا مریض ہے، یا وہ جو ہے شیخ فانی ہے، یعنی کہ بالکل بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، تو پھر وہ مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، جیسے سحری اور افطار کا ہوتا ہے تو وہ سحری بھی کرا دے، افطار بھی کرا دے مسکین کو، یا 2 ٹائم کا کھانا، وہ کھانا جو کہ خود کھاتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھتا تو خود کھاتا، تو اس طرح کا کھانا ان کو کھلا دے، تو اس طرح سے اس کا روزہ جو ہے وہ پھر ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں او الا سفرن، او کا مطلب یا، الا سفرن یا سفر میں ہو، یا بندہ سفر میں ہو تب بھی وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ نہ رکھے، فعدتن، پس وہ گن لے، من ایامن، جتنے دن وہ سفر میں تھا، اخرا، بعد میں وہ رکھ لے۔ اخرا کا مطلب بعد کے دنوں میں، جب وہ سفر سے واپس آ جائے پھر وہ دن گن لے کتنے دن سفر میں تھا، تو اتنے دن کے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے اگلا رمضان شریف آنے سے پہلے۔ تو گویا مسافر کو حق دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چاہے تو روزے نہ رکھے اور سفر کے دوران، اور جب سفر سے واپس آ جائے تو جتنے دن سفر میں گزر گئے تھے اتنے دنوں کے روزے اس کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے اس کو رکھ لے، کیونکہ اگلے رمضان میں تو رمضان کے روزے ہی فرض ہو جائیں گے نا، تو پھر تو نہیں وہ رکھ سکے گا، تو اس سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے یہ جو پچھلا بیلنس جو ہے اس کو پورا کر لے۔ یرید اللہ، اللہ یرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، تو یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، بکم، تمہارے لیے، یسرا، یسرا کا مطلب ہوتا ہے آسانی کا، تو اللہ تعالیٰ
کام کو آسان کر دیتا ہے آپ لوگوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر آسانی فرمانا چاہتا ہے، آسانی فرماتا ہے۔ ولا یریدو، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ولا اور نہیں، یریدو کا مطلب ارادہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا بکم تم پر، یعنی بکم الاسرہ، اسر کہتے ہیں مشکل کا، دشواری کا۔ اللہ تعالیٰ تم پر مشکل اور دشواری کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کام آسان سے آسان ترین ہی آپ کو بتاتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرما دیا۔ آگے دیکھیں، اسی میں اللہ نے فرمایا وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، تکملو کا مطلب ہوتا ہے تکمیل کرنا، پورا کرنا۔ تکملو جب آیا ہے تو اس کا مطلب حکم ہو گیا، یہ صیغہ جو ہے آرڈر کا ہے، حکم کا ہے۔ وَلِتُکْمِلُوا، اور تکمیل کرو، پورا کرو۔ عدہ کا مطلب گنتی کو، یعنی رمضان شریف کی گنتی پورا کرو، کہ اس کے روزے اگر 29 ہیں تو 29 پورے رکھو، اگر اس کے روزے 30 ہیں تو 30 پورے رکھو۔ بعض لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب کو یا کسی اور ملک کو دیکھ کر وہ اس ملک میں جتنے روزے ہوتے ہیں اتنے رکھ دیتے ہیں، تو ان کا، اور جب کہ جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں اس ملک میں چاند کو نہیں دیکھتے، تو ان کا وہ روزوں کی تکمیل نہیں ہوتی، تو اس آیت پر ان کا عمل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ہے تکمل العدۃ، یعنی گنتی کی تکمیل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس ملک میں رہتے ہیں اس میں ایک روزہ اگر رہتا ہوتا ہے یا 2 رہتے ہوتے ہیں، تو ان کے 1 یا 2 روزے رہ جاتے ہیں، تو وہ اس آیت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو وہ تکمیل اللہ نے فرمایا کر لو، پورے کر لو گنتی جو روزے بنتے ہیں سارے کے سارے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی تکمیل نہیں ہوتی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ تو اس لیے جو ہے حکم آ گیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا، کہ جس ملک میں جس جگہ پر رہتے ہو اس زمین پر چاند کو دیکھو، اور چاند کو دیکھ کے روزے رکھنا شروع کرو، اور اگر چاند نظر نہیں آتا اور مطلع ابر آلود ہے تو پھر آپ جو ہے نیکسٹ ڈے، اگلے دن سے روزے رکھنا شروع کر دو۔ تو اسی طرح سے اگر چاند دیکھنا ہے عید کے لیے، تو اگر 29 روزے ہو گئے ہیں، اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، اگر وہاں نظر نہیں آتا تو پھر آپ اگلے دن کا روزہ رکھ لو، اور پھر عید اگلے دن، یعنی کہ 30 روزے پورے کر کے کرو۔ تو یہ حکم کتنا خوبصورت ہے اور آسان ہے۔ ایسے خام خواہ لوگ جو ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس آیت پر عمل بھی نہیں ہو پاتا، کہ جس میں اللہ نے فرمایا وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تکمیل کرو گنتی کی، یعنی گنتی پوری کرو۔ 29 روزے ہیں تو 29 پورے کرو، اگر 30 ہیں تو 30 پورے کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، اور تکبر کا مطلب ہوتا ہے کبریائی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، تکبر اللہ کا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جیسے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اب رمضان شریف میں بھی، بعد میں بھی، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور عید میں بھی دیکھیں نا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اللہ ما ہداکم، کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، والا اللہ کم، اور تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بندے ہی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا جب شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ خوش ہوتا ہے، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ہدن للناس، قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ کھلی دلیلوں کے ساتھ ہے، اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، اور یہ فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے اچھے برائی، اچھائی برائی کا، نیکی بدی کا، اور
حلال حرام کا۔ فمن شاہد منکم الشہر، پس تم میں سے جو موجود ہو اور گواہ ہو اس مہینے میں، فلیصم ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس مہینے کے، یعنی پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا کوئی سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ گن لے جتنے دن بیمار ہے یا وہ جتنے دن سفر میں ہے اتنے دن کے روزے، من ایام اخر، تو بعد میں اس کو رکھنے پڑیں گے، تو بعد میں ان دنوں کے روزے دوبارہ رکھ لے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، بکم الیسرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرے، اور ولا یرید بکم الیسرا، ولا یرید بکم الاسرا، اسرا کا مطلب ہے دشواری، یعنی کہ مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا آپ سے مشکل کرنے کا، مشکل کا، دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پس تم تکمیل کرو، پورا کرو، عدت گنتی کو، روزوں کی گنتی کو پورا کر لو، 29 ہے 29، 30 ہے 30 پورے رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کرم فرماتے ہیں۔ اب پہلی دیکھیں نا، بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ میں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت العزت، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ اس جگہ پر قرآن پاک پورے کا پورا آسمان دنیا کی بیت العزت جو والی جگہ پر وہ محفوظ رکھ دیا گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا قرآن پاک کے بارے میں سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ قرآن پاک پورے کا پورا جو ہے لیلۃ القدر میں وہاں اپنا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت والی جگہ پر رکھ دیا گیا، وہاں پر اس کو جگہ دے دی گئی، قرآن پورے کا پورا وہاں آ گیا۔ پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام ضرورت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے اللہ کے حکم سے، اور اس طرح سے تقریباً 22 سال کچھ مہینے، وہ تقریباً 23 سال ہی بن جاتے ہیں، تو 23 سال کے تقریباً عرصے میں قرآن پاک پورے کا پورا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ایسا ہے جس نے پورے قرآن کو اپنے اندر سمو لیا، اور پھر انہی کی رحمت سے پھر ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ ہمارے اندر بھی قرآن پاک جو ہے اس کی روشنی آ گئی۔ ورنہ تو انسان قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن تو ایسا ہے کہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو انسان کے دل نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اس لیے ہمارے دل نے بھی اس کو جگہ دی اپنے اندر، ورنہ تو پھٹ جاتے یہ، ہم تو اس کو قبول کیسے، یہ قرآن کو ہم اپنے اندر سمو ہی نہ سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اور ان کی کرم نوازی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے پہلے قبول کیا، تو پھر انہی کی نسبت سے ہم نے اس کو قبول کیا۔ اب بھی اگر کوئی حافظ بنتا ہے یا قرآن پاک کو اپنے اندر سموتا ہے تو وہ حفظ کرتا ہے، تو گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی کرتا ہے، ورنہ تو ڈائریکٹ قرآن کا کوئی بن ہی نہیں سکتا حافظ، کیونکہ قرآن تو ایسا ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ بھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک نے اس کو قبول کیا، پھر ان کی رحمت سے ہمارے اندر یہ قرآن پاک جگہ کرتا ہے، تو ان کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے انہی کے اوپر ہمارا دیکھیں ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، جتنی زیادہ قربت ہوتی ہے، اتنا اس کا حفظ زیادہ تیز ہوتا ہے، تو وہ حافظ بھی اچھا ہوتا ہے، اور وہ اس کا سینہ بھی کھلتا ہے، اس کا دماغ بھی روشن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے اوپر ہوتی ہے۔
تو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ یعنی کہ پیغام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ جو ہے نا ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ویسے بھی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، ان کے اوپر جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے، جو مصحف قرآن کہتے ہیں یا صحیفے، وہ بھی رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے، تو اس وقت بھی اسی طرح آپ دیکھ لو تورات جو تھی وہ بھی 6 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں انجیل دیکھ لیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، 2 روایتیں ملتی ہیں، کہتے ہیں انجیل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر 13 تاریخ کو 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور کسی جگہ یہ بھی لکھا ہے 18 رمضان کو نازل ہوئی، تو گویا یہ بھی رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی۔ تو یہ کتابیں جو اللہ کی آسمانی کتابیں زمین پر آئیں، وہ بھی ان کا نزول بھی رمضان شریف میں ہی ہوا۔ اور اسی طرح سے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل ہوا، تو وہ بھی 24 رمضان کو ہوا۔ تو اس وجہ سے رمضان شریف میں ہی قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے یعنی اللہ نے اس کو نازل فرمایا زمین یعنی آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن پاک کو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ مہینہ ہے، اس کا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک بڑی شان والا ہے۔ دیکھیں نا، فتح مکہ جو ہے وہ بھی تو اسی رمضان میں ہوئی، رمضان کے اندر قرآن پاک آیا، رمضان میں فتح مکہ ہوئی، رمضان میں ہجرت مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وہ بھی مدینہ شریف جو ہجرت کی وہ بھی رمضان میں ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزے بھی رمضان میں آئے، تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی نزول ہوا تو وہ بھی اسی میں، جیسے یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو 5 آیتیں پہلے آئیں تو وہ بھی 17 رمضان تھی تاریخ، تو اس دن آئے۔ تو رمضان میں ہی قرآن پاک کا نزول زمین پر بھی ہوا۔ تو رمضان کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرا۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ غور کریں تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان جو ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ بڑا بہترین ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن کیسے آ گیا، ہے نا۔ اب یہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ ذرا سوچیں نا، تو انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، انسان جو ہے اس کی مٹی سے بنا ہوا ہے جسم جو ہے، اور اس جسم کو چلانے والی چیز جو روح ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ گویا انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، مٹی سے اور روح سے۔ اب مٹی کا جسم جو ہے وہ تو اس طرح ہے نا، جیسے آپ بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں پیکٹ میں بند ہوتی ہے، اب جو پیک ہوتا ہے نا، پیک وہ ہوتا ہے جسم، اور اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ روح، سمجھو اس طرح ہے۔ تو ہمارا جو جسم ہے نا، یہ تو ایک قسم کی پیکنگ ہے نا، تو اندر روح ہے۔ جیسے اب بندے کی عمر ختم ہوتی ہے نا، تو وہ اندر والی چیز تو چلی جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے، اور یہ پیکنگ جو ہے یہ زمین پر رہ جاتی ہے، اور پھر یہ زمین کے اندر جس کی تھی اسی طرح چلی، زمین کی تھی مٹی سے بنی ہوئی تھی تو مٹی میں اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو جسم ہے یہ ایک قسم کا پیکنگ میٹیریل ہے، تو اس کا تو ہم جو ہے نا ساری عمر اسی پیک میٹیریل کے اوپر گزار دیتے ہیں، اسی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور جو اندر والی چیز ہے نا، روح جو ہے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کی بھی خدمت کرنی ہے۔ جس طرح جسم کی خوراک ہوتی، جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی جو زمین ہے اس کے اوپر جو ہے جو سبزی فروٹ اور جو چیزیں اگائی ہیں وہ بھی مٹی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر ایک بندے کی زبان نہ ہو، زبان جو ہوتی ہے نا، زبان کی الٹا اس کے نیچے، زبان کو نیچے دیکھیں نا، الٹی اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ابھار بنے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹیسٹ بڈ، جس سے بندے کو ٹیسٹ کا معلوم ہوتا ہے کہ
اس کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے چیزوں کا، کہ یہ بھی کیلا کھا رہا ہوں، یہ میں سیب کھا رہا ہوں، یہ فلاں، وہ ذائقے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر جس بندے کی زبان ہی نہیں ہوگی تو اس کو تو ٹیسٹ معلوم ہی نہیں ہوگا، اس کو تو ذائقہ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ وہ چاہے مٹی کھائے، تو چاہے وہ کیلا کھائے، چاہے فروٹ کھائے، چاہے کچھ بھی، سب برابر اس کو ایک جیسا لگے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زبان جو ہے وہ ہمیں ذائقہ عطا فرماتی ہے، تو ورنہ ٹیسٹ چاہے مٹی ہو چاہے سب کچھ ہو ایک جیسا ہوتا ہے۔ گویا انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، انسان کے جسم کی جو خوراک ہے وہ بھی مٹی سے ہی آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اب جو اندر والی چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے روح۔ اب جس طرح جسم جو ہے وہ خوراک چاہتا ہے، اس کی خوراک مٹی سے، زمین سے آتے، وہ فروٹ ہو، سبزی ہو، یا فصلیں ہوں، روٹی پانی جیسے اس سے بنتی، تو یہ جو ہے سب جسم کی خوراک ہے۔ لیکن وہ جو روح ہوتا ہے وہ بھی خوراک مانگتا ہے، تو روح کی بھی خوراک ہوتی ہے، روح کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ روح کیونکہ اللہ سے ہے نا، کہ کولی روح من امر ربی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کولی روح، کہ فرما دے لوگوں کو، روح جو ہے من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ روح جو ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ اب اللہ جو ہے وہ نہ روٹی کھاتا ہے، اللہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ اب روح جو ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے نہ روح کو بیوی کی ضرورت ہے، اور نہ روح کو جو ہے کھانے کی ضرورت ہے، نہ روح کو پینے کی ضرورت ہے۔ روح میں وہ صفات ہیں جو اللہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے روح جو ہے وہ، کیونکہ سارا سال جو ہے نا، دیکھیں ہم جسم کو کھلاتے رہتے ہیں نا، تو جسم کو کھانا جب بند ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، روح کا وہ جو ہے منہ کھلتا ہے۔ تو جب روح کا منہ کھلتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے کچھ تو چاہیے۔ اب روح کا منہ اس وقت کھلتا ہے جب جسم اپنا کھانا پینا اور ازدواجی تعلق کو ختم کرتا ہے، تو پھر روح کا منہ کھلتا ہے، تو اس کے لیے خوراک اللہ تعالیٰ نے پھر بھیج دی۔ اور روح کا منہ کھلتا کب ہے؟ جب بندہ کھانا پینا، ازدواجی تعلق ختم کرتا ہے، گویا وہ روزہ رکھتا ہے، تو روح کا دروازہ کھلتا ہے، تو منہ کھلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن نازل فرماتا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن آیا تاکہ وہ جو روح ہے اس کو بھی خوراک مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ روح کو خوراک دیتا ہے رمضان میں، اس لیے اللہ نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تاکہ سارا سال جو آپ جسم کی خوراک دے کر اس کو بناتے رہتے ہیں، اب جسم کو چھٹی کرا دو، اس کو کھانا پینا بند کر دو، ازدواجی تعلق جس سے اس کو جسم کو خوشی ہوتی ہے، جسم مزے لیتا ہے جن چیزوں سے، وہ ساری باتیں، ساری چیزیں ایک طرف رکھ دو۔ اب جب وہ ایک طرف ہو جائیں گی، تو اب اندر میں جو اس جسم کو چلانے والی چیز ہے روح، اب وہ بیدار ہو جائے گی۔ اب وہ بیدار ہوگی تو اس کو تو کھانا چاہیے نا، تو پھر اللہ نے قرآن پاک نازل فرما کر اس کے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ گویا رمضان میں اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ یہ جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اس لیے خود اللہ نے فرمایا، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے، جب بندہ روزے سے ہوتا ہے، نہ وہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ ازدواجی تعلق رکھتا ہے، وہ اس طرح کی صفات میں ہوتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ ہے ہی میرے لیے، اور وہ کیونکہ اس وقت بندہ جو ہے وہ اللہ کی قربت میں آتا ہے، کیونکہ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ازدواجی تعلق رکھتا ہے، اور بندہ روزے کے ساتھ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کا ازدواجی تعلق ہوتا ہے، تو وہ گویا اللہ کی صفات اپنے اندر لا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ کا محبوب بنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اور وانا اجزی بہی، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان بندے پر ہو جاتا ہے۔ تو گویا رمضان شریف میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت حق جو ہے وہ قرآن سے ملتا ہے، اور باطل کا فرق قرآن واضح کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں اسے اتارا گیا اپنا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آتے رہے۔ اور جو ہے آپ کو پتہ ہے انسان تو مٹی کا ڈھانچہ ہے نا، روح اسے چلاتی ہے، تو 11 مہینے جو ہے ڈھانچے کی خدمت میں بندہ لگا رہتا ہے، تو 1 مہینہ روح کی غذا کا ہوتا ہے، تو روح اس وقت اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور پھر سارا سال اس کو چلاتا ہے۔ تو جس طرح ایک بیٹری چارج ہو جاتی ہے نا، وہ اپنی بیٹری جو ہوتی ہے نا اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ بجلی، اور بجلی کا چارج جو ہوتا ہے وہ لیتا رہتا ہے جب اس کو چارجنگ میں لگاتے ہیں، تو ادھر سے چارج لے کر وہ اپنے اندر چارج کو بھر لیتا ہے، جیسے کھانا سے جسم بھر جاتا ہے تو وہ پھر چلتا ہے۔ اسی طرح بندے کی روح جو ہے وہ پوری چارجنگ لے لیتی ہے، وہ بھر جاتی ہے رمضان میں، پھر سارا سال وہ بندے کو چلاتی ہے۔ تو گویا یہ جو ہے یہ رمضان جو ہے اس لیے 11 مہینے بندہ ڈھانچے کی یعنی جسم کی خدمت کرتا ہے، اور اس 1 مہینے روح جو ہے وہ غذا حاصل کرتی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روح بندے کو ساری جسم کو چلاتی رہتی ہے اللہ کے حکم سے، اور روح کی غذا قرآن پاک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن اور رمضان جو ہیں ان دونوں کا گہرا تعلق ہے، اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں بندے میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ازدواجی تعلق۔ رمضان میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قدر دیا، اور قیامت کے دن رمضان ایک جسم کی صورت میں ہوگا، اور قرآن بھی، اور رمضان اور قرآن دونوں آئیں گے، جیسے بھائی ہوتے ہیں نا ایسے آپس میں، تو ایسے 8 کٹھے آتے ہیں، تو رمضان اور قرآن کٹھے آئیں گے۔ اور جس بندے نے رمضان کی قدر کی تھی، روزے رکھے تھے، بڑے باادب طریقے سے رکھے تھے، ان کے پورے حقوق ادا کیے تھے، اور پھر قرآن کو عزت دی تھی رمضان میں، اور قرآن کو پڑھا بھی تھا، عمل بھی کیا تھا، قرآن کے مطابق زندگی بھی گزاری، تو گویا رمضان اور قرآن اس بندے کے لیے پاس آئیں گے، اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ اس بندے کو تو بخش دے، تو شفاعت کریں گے اور اس کو جنت میں داخلہ کروا دیں گے۔ تو یہ شفاعت ان کی اللہ قبول فرمائے گا، رمضان اور قرآن پاک، تو یہ دونوں جو ہیں کتنی بڑی شان ہے۔ اس لیے جو ہے رمضان اور قرآن کی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں، فمن شاہدہ من کو مشاہرہ فل یا سمہو، اللہ نے فرمایا فمن شاہدہ، پس جو کوئی موجود ہو یا وہ دیکھ لے چاند کو، من کو مشاہرہ، تو اس مہینے میں یعنی اس رمضان کے مہینے میں فل یا سمہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے۔ تو یعنی کہ اللہ نے فرما دیا جو چاند کو دیکھے گا تو پھر روزے تو رکھنے پڑیں گے پھر اس کو، کیونکہ وہ تو چاند بھی دیکھ لیا، وہ گواہ بھی ہو گیا، اب روزے اس کو رکھنے چاہیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بہترین جب رمضان شریف کے چاند ہو جانے کا علم اور یقین ہو جاتا ہے تو پھر رویت ہلال سے، رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ہلال کا مطلب چاند پہلی رات کا، جیسے چاند کو دیکھنے کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو روزے رکھنا وہ شروع کر دینے چاہیے، تو روزے رکھ کر اس کو اللہ کا شکر گزار ہو جانا چاہیے۔ تو جو شخص جو ہے رمضان کے دیکھیں نا روزے رکھتا ہے چاند کو دیکھ کر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، حدیث موجود ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزے رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی کہ مطلب عید مناؤ۔ تو وہ چاند کو دیکھنے سے ہی، یعنی اب جیسے ہوتا ہے رمضان کا چاند اگر ایک بندے نے بھی دیکھ لیا، گواہی مل گئی، تو پھر اس کی بات مان لو، اگر وہ صحیح بندہ تھا
فاسق فاجر نہ ہو، کیونکہ فاسق فاجر کی گواہی تو قبول نہیں ہوتی نا، تو پھر اس کی گواہی مان کے تو وہ چاند کا فیصلہ ہو جائے کہ بھئی چاند نظر آ گیا تو پھر روزے رکھنا شروع کر دو۔ پھر عید کی چاند کی جو حدیث میں بات آتی ہے کہ دو گواہیاں ہوں، تو پھر اس کے بعد چاند عید کی وہ جو ہے وہ قبول کرو گواہی، تو پھر اس کے بعد عید منا لو۔ تو یہ جو ہے چاند کا دیکھنا، کیونکہ اس میں لفظ شاہدہ جو آتا ہے، فمن شاہدہ، پس جو کوئی شاہد ہو یعنی حاضر ہو، یہ دوسرے لفظوں میں اس کو جب کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ شاہدہ کا مطلب گواہ، یعنی چاند کو بھی دیکھ لے، اس کی بھی شہادت مل جائے، کیونکہ رمضان کا شہادت ہوتی ہی چاند سے ہے۔ رمضان نظر ہی اس وقت آتا ہے جب چاند اس کا نظر آئے گا تو رمضان ہوگا نا، تب بھی ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے رمضان جو ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آتا ہے۔ تو چاند نظر آ جائے گا تو بندہ گواہ ہو جاتا ہے واقعی یہ رمضان آ گیا۔ تو جب رمضان جب آ جائے تو پھر بندے کو روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے، الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، یعنی جس دن لوگ دوسرے روزہ رکھیں اس دن روزہ ہے، اور جس دن لوگ عید کریں اس دن عید ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ مل کر عید مناؤ تو لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھو، یعنی کٹھے مل کر روزہ رکھو سب، تو کٹھے مل کر روزہ افطار کرو، یعنی مقصد ہے عید مناؤ۔ تو آج کل جیسے گروپ بن گئے ہیں کہ کوئی گروپ روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی نہیں رکھ رہا، تو کوئی جو ہے وہ عید منا رہا ہے کوئی نہیں منا رہا، تو اس حدیث کے مطابق بھی غلط ہے ان کا طریقہ کار، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون، کہ روزہ جو ہے وہ اس دن، یعنی جس دن روزہ لوگ رکھیں سب، تصومون جمع کا صیغہ ہے کہ جب سب روزہ رکھیں تو آپ بھی سب روزہ رکھ لو، اسی دن روزہ ہے۔ والفطر، فطر کا مطلب عید الفطر منانی ہے۔ یوم تفطرون، تفطرون بھی جمع کا صیغہ ہے، سب جب عید کریں تو آپ بھی عید کرو، تو اس کا مطلب ہے کٹھے کرو، کٹھے آپ سب عید بھی کٹھے کرو، روزہ بھی کٹھے رکھو، یعنی رمضان بھی کٹھے شروع کرو اور کٹھے ہی اس رمضان کو یعنی اختتام کرو، اس کو پھر عید مناؤ، یعنی کہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور اسی آیت میں ہم پڑھیں گے آگے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکمل العدت، یعنی گنتی پوری کرو، تو 29 ہیں تو پورے 29 کرو، اگر 30 بنتے ہیں تو پورے 30 کرو، تو تکمیل کرنی پڑے گی، جتنے روزے ہیں وہ پورے بھی کرنے پڑیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ جو ہے وہ رمضان کے جو فمن شاہدہ منکم الشہرہ، پس وہ جو تم میں سے موجود ہو اور وہ گواہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، شہرہ کا مطلب پورے مہینے کے، فل یا سم ہو، پس وہ روزے رکھے سارے مہینے کے، یعنی پورے مہینے کے روزے اللہ کے حکم سے آ گیا کہ وہ روزے رکھنا فرض ہو گیا اس کے اوپر، پورے مہینے کے روزے رکھے گا بندہ۔ اور پچھلی آیت کیونکہ اس کا حصہ جو ہے ایک جو ہے وہ حصہ منسوخ ہو گیا تھا، اس پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کو اجازت ہے کہ روزے چھوڑ دے، اور پھر وہ جب ٹھیک ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے وہ چھوڑے وہ دوبارہ رکھے۔ تو اسی کا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگلے حصے میں آیت کے۔ اللہ فرماتا ہے ومن، اور جو شخص کان مریدن، اور جو مریض ہو یعنی بیمار ہو، تو وہ جو ہے وہ دیکھے کہ جتنے دن وہ بیمار رہتا ہے، بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس میں روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھتی جائے گی، تو ایسی بیماری کا حکم ہے کہ جس کو آپ روزہ رکھیں تو بیماری بڑھتی جائے، تو ایسی بیماری میں آپ روزہ چھوڑ ہی دیں، کیونکہ وہ بیماری تو نہ بڑھائے نا۔ تو پھر جب آپ کی وہ بیماری ٹھیک ہو جائیں یعنی صحت مند ہو جائیں، پھر جتنے دن بیمار رہے تھے اتنے دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، اگلا رمضان آنے سے پہلے یہ پورے کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگلا رمضان میں تو رمضان کے روزے ہی فرض ہو جائیں گے، تو یہ اس سے پہلے اس کو پورے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے او الا سفرن، یا کوئی سفر میں ہو، فعدتن، پس وہ گن لے، من ایامن، وہ دن جو اس نے اس میں سفر میں گزارے یا جو بیمار رہا اس بیماری میں گزارے، اخر کا مطلب ہے اس کو بعد میں وہ پورے کر لے،
یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اگر سفر میں 4 دن رہا تو 4 دن کے روزے اس کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے، جتنے دن سفر میں رہے گا اتنے دن گن لے، اور جب واپس آ جائے تو وہ روزے پورے کر لے، تو گویا سفر کے روزے پورے کر لے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ مریض ہے اور دائمی مریض ہے، ہمیشہ کا مریض ہے، اس کا مرض جو ہے وہ اب ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائے، 2 ٹائم کا کھانا جیسے سحری اور افطاری کا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا کھانا جس طرح کہ خود روزہ رکھے تو کھائے، اس طرح کا کھانا کھلائے، تو اس طرح سے اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر وہ جو ہے بوڑھا ہے، کہ وہ اس طرح کا بوڑھا ہے جس کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ فنا ہونے والا ہے، بیماری موت کے قریب ہے، یا پھر اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ بوڑھا بہت ہے، تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی، تو اس لیے وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کا مطلب ہے کہ کسی مسکین کو جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا دے گا، یعنی سحری اور افطار جیسے ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کا پھر روزہ اس طرح سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اس کے بارے میں بھی۔ تو یہ دونوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو گئیں کہ مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی۔ یہاں پر دوبارہ ارشاد فرما دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ فدیہ کے ساتھ یہ جو پچھلی آیت میں تھا، تو وہ رعایت واپس نہیں لی اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر وہ آیت منسوخ ہوئی تھی، تو وہ یہ جو مریض اور سفر والے بندے کے لیے رعایت ہے وہ اللہ نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے یہ جاری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر بڑا بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں پر مجھے یاد آ گئی کہ بعض اوقات کوئی بندہ مرنے والا ہو نا، تو مرنا ہو، اور ایسے فرض کرو کوئی بندہ سفر میں تھا، آ گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، جو اس کے ولی ہیں، ان کو وہ وصیت کر دے کہ یہ جتنے روزے اس کے قضا ہو گئے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ نہیں رکھ سکتا تو ان کو کہہ دے، وصیت کر دے، تاکہ وہ مر جائے تو اس کا کفارہ ادا کر دیں، کیونکہ کفارے کا مطلب ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے، تو یہ جو ہے کفارہ اس کا ورثہ جو ہے وہ مرنے کے بعد وہ ضرور کر لیں گے، تو یہ ضروری ہے، ورنہ یہ جو روزے ہیں قضا، تو وہ اس کے اوپر قرض جیسے ہوتا ہے، کسی کا قرض رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ شہید بھی ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اوپر قرض ہے، تو وہ قرض تو پھر بھی وہ شہید کے اوپر بھی رہے گا۔ تو یہ روزے بھی ایک قسم کے جو قرض ہوتے ہیں، اگر بیمار تھا، تندرست ہو گیا اور روزے رکھنے چاہیے تھے لیکن نہیں رکھے، اس نے مر گیا، یا بھئی وہ سفر میں تھا، سفر سے واپس آیا اور مر گیا، اور جتنے روزے رہ گئے، اب وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ بھئی جو ہے نا میرے روزے اتنے سارے رہتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے نا یہ اس کا کفارہ دے دینا۔ اب روزہ بندہ کوئی رکھے گا تو نہیں، لیکن وہ روزے کا کفارہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، تو کفارہ جو ہے بہت ضروری ہے، وہ دینا ہوگا، تو پھر وہ اس کے ورثہ دے دیں گے، تو اس طرح اس کو نجات ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ ہو جائے گی۔ رمضان شریف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو رمضان جو ہے نا، یہ رمضان رمضا سے بنا ہوا ہے۔ رمضا کہتے ہیں خریف جو ہوتا ہے نا، خریف کا مہینے میں بارشیں آتی ہیں، تو وہ بارش ایسی ہوتی ہے جس میں زمین کا گرد و غبار ختم ہو جاتا ہے، دھل جاتی ہے زمین۔ اسی طرح بندہ جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسے دھو دیتا ہے، اس لیے رمضان کہتے ہیں رمضا سے بنا، یعنی رمضا وہ خریف کی بارش جو گرد و غبار کو دھو کر صاف ستھرا کر دیتی ہے، اسی طرح رمضا یعنی رمضان جو ہے رمضا سے بنا ہے، تو لہٰذا اللہ کی رحمت کی ایسی بارش اس مہینے میں ہوتی ہے تو بندے کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور جگہ یہ لکھتے ہیں کہ رمضان جو ہے رمز سے بنا ہے، رمز کا مطلب ہوتا ہے تیز دھوپ جو ہے، تو یہ جو روزہ بندہ رکھتا ہے اس پر بھوک اور پیاس کی تیز شدت اور سختی ہوتی ہے، یہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے تیز دھوپ ہوتی ہے، اور تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے بندے کا، اور
تو اسی طرح سے بندے کے گناہ جو ہیں وہ بھی جل کر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ رمضان اللہ کے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ تو اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں بس یہ ہے کہ جو بشری حجابات ہوتے ہیں بندے کے، جو جسم یہ مٹی والے، تو یہ زوال ان کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو کشف کے حصول کا روزہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اور بندے کا جو دل ہوتا ہے نا، تو وہ منور ہو جاتا ہے، اس کا روح سے تعلق جڑ جاتا ہے، پھر اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے قلوب میں اگر شیطان نہ گھومتے ہوتے تو یہ آسمانوں کی نشانیاں دیکھ لیتے۔ تو کتنی بڑی شان ہے کہ بندہ جو ہے نا، اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور شیطان اور نفس کے جو 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 شیطان اور نفس کا جو مصیبت اور مشکل اور شر فساد فتنہ ہے، اس سے اگر بچا لے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا دل اتنا منور ہو جاتا ہے کہ غیب کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ روشنی جو مل جاتی ہے۔ تو اس لیے پاک صاف جسم جو گناہوں سے دھل جاتا ہے، بشری تقاضوں سے آزاد ہو جاتا ہے، قرآن کا نور بھی اسی پر اترتا ہے، اور قرآن کے راز وہی پا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بننے کی دعوت دی ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کی مانند ہیں، یعنی بندہ سانس لیتا ہے تو اس کا بھی ثواب جیسے بندے کی تسبیح ہے اس طرح ملتا ہے۔ تسبیح کر رہا ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ پڑھ رہا ہو، کیونکہ وہ بندہ، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، کہ بندہ ایمان والا تو ہوتا ہے، تو ایمان والا پاک ہوتا ہے نا بندہ، تو اس کی سانس جو ہوتی ہے رمضان میں، ہر سانس تسبیح کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اور بندے کا سونا رمضان میں عبادت ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ تمہارا سونا عبادت ہوتا ہے، اور تمہارے اعمال اور دعائیں مستجاب ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں، لہٰذا خالص نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش سے محروم ہو جائے۔ تو اس میں بخشش کروا لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدبخت کہا ہے، جو رمضان پاتا ہے لیکن اس میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اس ماہ کی جو بھوک اور پیاس ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو بندہ یاد کرے، اور اپنے فقراء جو مساکین ہیں ان کے اوپر احسان کرے، بوڑھوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر رحم کرے، اور رشتہ دار جو ہے نا، رشتوں کو جوڑے، ناتوں کو جوڑے، اور اپنی زبانیں جو ہے وہ گناہ سے روکے رکھے، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کو دیکھنے سے باز رکھے جن کا دیکھنا حلال نہیں ہے، اپنے کانوں کو ان چیزوں سے، ان باتوں کے سننے سے باز رکھے جن کا سننا حرام ہے، اور یتیموں پر شفقت رکھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یتیموں پر شفقت رکھنے والوں پر مہربان ہوں گے۔ تو اس لیے اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر رمضان نہیں ہوتا، رمضان میں وہ غائب ہوں۔ تو ہاں، اس کا ہے کہ قطبین کے رہنے والے جو ہوتے ہیں، رمضان کے روزے ان پر فرض نہیں ہیں، کیونکہ ان قطبین کے علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتا ہے، تو وہ رمضان میں حاضر ہی نہیں ہوتے۔ تو سورج کے طلوع اور غروب کے لحاظ سے ان لوگوں پر ایک دن کی نمازیں سال میں فرض ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا دن ایک دن، یعنی آپ دیکھیں نا، وہ 6 مہینے کے بعد سورج نکلے گا نا، تو وہ اگلے پورا دن جو ہے 6 مہینے کا گزرے گا۔ وہ 6 مہینے میں نماز کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو ایک دن کی نمازیں پورے سال میں ان کے اوپر فرض ہوں گی، جو اس جگہ رہتے ہیں جو قطبین میں، اور ان کے اوپر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو پھر ایک دن کی نمازیں ان کے اوپر فرض ہیں، اور ایک روزہ رکھ لیں، لیکن ایک روزہ پورے 6 مہینے کا تو مشکل ہے، تو اس لیے روزہ ان پر فرض ہوتے ہی نہیں ہے۔
तो इस वजह से कुतबैन के लोगों की बात इस तरह है। तो यहाँ पर जो है मैं वो अर्ज़ करूँगा कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोगों का एक गिरोह होता है, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि सऊदी अरब या दूसरे मुल्कों को देखकर वो रोज़े रखते हैं, जबकि रहते किसी और ज़मीन पर हैं। जिस ज़मीन पर रहते हों उस ज़मीन पर ही उनको चाहिए कि वो चाँद को देखें और उसके मुताबिक जो है वो रोज़े रखें। तो ये जैसे फमन शाहिदा मिनकुम मुशाहरा फल यसुमहु, ये आयत का हिस्सा इस चीज़ की गवाही देता है। फमन शाहिदा से मुराद है कि वो आँख से शाहिद हो इस चीज़ का कि चांद देखा है, तो फिर वो रोज़े रखने उसने शुरू कर दिए। तो गोया ये शाहिदा लफ्ज़ जो है ये रोयत की, चांद की ये इशारा देता है कि बंदा खुद शाहिद होगा कि चांद नज़र आया और उसने रोज़े रखना शुरू किए। तो मिन को मुशाहरा फल या सुम हो, तो फिर अल्लाह ने फरमाया तुम अब पूरे रोज़े रख लो। तो इस तरह से बंदे को फिर पूरे रोज़े रख लेने चाहिए। तो ये अल्लाह का कुरान पाक में इरशाद आया है, तो अल्लाह का इरशाद आया तो बंदे को वो पूरा करना चाहिए। अल्लाह का हुक्म आता है तो बंदे को पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई शख्स ऐसे मुल्क जाए जहाँ रोज़े पूरे हो चुके हैं और ईद अगले दिन है, तो उसके दो रोजे अब बंदे के रहते हैं। फर्ज करो बंदा जो है उसके दो रोजे रहते हैं और वो जो है वहां पे ईद हो चुकी है। अब क्या है उसके लिए हुक्म क्या है? उसका हुक्म ये है कि वो वहाँ लोगों के साथ ईद मनाए और फिर जो है बाद में जो उसके रोजे दो रहते हैं तो वो पूरे कर ले, रख ले दोबारा, यानी कि तो इस तरह से उसका ये हुक्म है। तो ये इसी तरह से मुसाफिर के बारे में जो है ना वो अ, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 2 दिन की मुसाफत जो है वो मुसाफिर कहलाएगा। यानी अगर सफ़र जो है 2 दिन का है तो वो जो है उसको मुसाफिर कहा जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी 2 दिन की फासला जो है 2 दिन, यानी सफ़र जो है 2 दिन का हो तो उसको फिर उस बंदे को मुसाफिर कहेंगे। और इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है 1 दिन का सफ़र हो तो वो भी मुसाफिर कहलाएगा। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 दिन का सफ़र हो या 3 दिन का सफ़र मुसाफिर हो तो उसको ये मुसाफिर कहा जाएगा। तो 3 दिन जो के सफ़र में रहे। तो इस तरह से ये 4 इमामों का सफ़र के बारे में या मुसाफिर के बारे में ख्याल जो है ये मैंने अर्ज़ किया। तो इमाम अबू हनीफ़ा, क्योंकि हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन की मुसाफत का जो वो हुक्म लेते हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस से लेते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ली। सही बुखारी में मौजूद है कि कोई औरत बग़ैर महरम के 3 दिन का सफ़र ना करे। तो इसमें यह है कि 3 दिन के सफ़र की बात इस इधर से लेते हैं तो मुसाफिर को 3 दिन का शुमार करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि जो शख्स मर जाता है तो उस उसने रोज उसके रोज़े जो हैं उसने रोज़े कोई नहीं रखे। अब ये है कि कोई और बंदे कहें कि वो जो मर गया है उसके रोज़े हम रखते हैं, तो वो रोज़े क्योंकि जिस्मानी इबादत है। अब जिस्मानी इबादत के बारे में हम देखते हैं कि इसका क्या हुक्म है। तो जिस्मानी इबादत के बारे में ये जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों इमाम ये फतवा देते हैं, ये कहते हैं कि इनके नज़दीक जो बंदा मर जाता है उसकी तरफ से रोज़े नहीं रखे जा सकते। यानी अब इसकी दलील वो कुरान पाक की इस आयत से देते हैं, सूरह अनाम की आयत नंबर 164, वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, यानी कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो गोया यानी जिस्मानी जो इबादत है वो कोई किसी की नहीं कर सकता।
نہ کوئی بندہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی بندہ کسی کے روزے رکھ سکتا ہے، تو جسمانی عبادت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب ہے امام مالک کی حدیثیں جس میں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے اور نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ تو نماز پڑھنا اور روزے رکھنا جو ہے وہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جسمانی عبادت ہے۔ اگر ایک بندے کا جسم ہی چلا گیا ہے تو پھر وہ روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے وہ ختم ہو گیا، اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے تو وہ اس کی اگر کوئی روزے اس نے نہیں رکھے تو اس کے روزے کچھ رہتے تھے اگر، تو اس کی اولاد یا ورثہ جو ہیں ان روزوں کا کفارہ دے سکتے ہیں، یعنی یتیم کو وہ فدیہ دے دیں مسکین کو، تو اس طرح روزوں کا کفارہ دیا جا سکتا ہے، اور جو ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یا ان کا جو ہے فقہ جو ہے اس میں اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر نظر کے روزے ہوں، نظر کا روزہ فرض ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنا نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو اس طرح کے یعنی اگر کسی کے اوپر نظر کے روزے ہوں تو اس کا جو وارث ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے تو وہ اس کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں ہے کہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر نظر کا روزہ ہو تو وہ بندہ مر جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے تو پھر وہ نظر کا روزہ ایک ہو یا زیادہ ہو تو اس کا ولی یا وارث جو ہوتا ہے بندے کا جو مر گیا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اور تو اگر کوئی اور بندہ رکھنا چاہے تو وہ جو میت کا وارث ہوتا ہے اس سے اجازت لے کے وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے اس کا۔ تو اگر ولی روزہ نہ رکھے تو اگر وہ چاہے کہ میں اس کا روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلاتا ہوں، فدیہ دیتا ہوں، تو پھر وہ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ کوشش کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی ہے، تو وہ بھی دیکھے کہ اگر جتنے دن ان کے ہیں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو بعد میں ان کی قضا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورت جو کہ جس کا ماہواری جب مینسز میں ہوتی ہے تو جتنے دن اس میں لگیں گے، 5 دن 7 دن جتنے بھی لگیں گے، تو اتنے دن پھر اس کو رمضان کے بعد اگلے رمضان کے آنے سے پہلے وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس آیت میں، یہ ہم نے پڑھا تھا، تو آگے اللہ فرماتا ہے یرید اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے بکم الیسرا کہ تم پر آسانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، اور اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آسانی، کیونکہ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے 6 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر تنگی کی جائے۔ آگے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تنگی نہیں فرماتے، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ جیسے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسانی فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دیکھے کہ وہ 3 صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے ایک نے کہا تھا کہ میں تو ساری عمر شادی ہی نہیں کروں گا اور عبادت ہی کروں گا، اور ایک نے کہا تھا کہ ساری رات میں سوؤں گا نہیں، میں تو عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ پھر ایک نے کہا کہ اب جو ہے میں ساری عمر روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام آپ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر آسانی فرمائی ہے، اور دیکھو میں خود شادی بھی کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو ہے تم لوگ جو ہے، میں دیکھو ساری رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس طرح کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرمائی، تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، یعنی آسان طریقے کو چھوڑ کر مشکل کی طرف جائے گا، تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی دین اسے دوبارہ آسان طریقے کی طرف ہی لائے گا۔ تو یہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تو یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی آسانی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو اس کو بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں سختی اور مشکل بیان کر کے ان کو اور زیادہ دین کو مشکل بنا دیں۔ حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ وہاں آسانی کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا لوگوں کو، اور خوشخبری دینا اور متنفر نہ کرنا اور آپس میں موافقت پیدا کرنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے تو یہ فرماتے کہ خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا، آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کام کے کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے جو زیادہ آسان ہوتا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے بچنے والے ہوتے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آسانی فرماتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہے جو باطل ادیان سے الگ ہو، یعنی باطل جو دین دوسرے ہیں لوگوں کے ان سے الگ ہو، اور آسان اور سہل ہو۔ یعنی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ گویا اسلام اتنا آسان اور اتنا آسان ہے کہ اس کو اس لیے آسانی سے ہی بیان کرنا چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا آسانی سے ہی بندے کو دین کا کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی آسانی سے بیان کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ تُكْمِلُوا کا مطلب یہ دیکھیں جمع کا صیغہ ہے اور یہ حکم کا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تُكْمِلُوا کا مطلب تکمیل کرو، عدہ کا مطلب گنتی کی، یعنی گنتی رمضان میں اگر 29 ہیں روزے تو 29 پورے رکھو، اگر 30 ہیں تو 30 پورے رکھو۔ تو گویا کٹھے رکھو، جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کٹھے رمضان کو شروع کرو، کٹھے ختم کرو، تو یعنی کٹھے عید مناؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حکم آیا کہ رمضان کے روزے جتنے ہیں اس کی گنتی کی، عدہ کا مطلب گنتی، تکملو کا مطلب تکمیل کرو، یعنی گنتی کی تکمیل کرو۔ 29 روزے ہیں تو 29 رکھو، اگر 30 ہیں تو 30 رکھو۔ تو یہ رکھنے کہاں ہیں؟ جس جگہ بندہ رہتا ہے اس جگہ پر چاند دیکھ کر رکھے گا، کسی اور جگہ پر نہیں۔ تو اس لیے اگر یہ نہ ہو کہ بندہ کسی اور جگہ پر روزے ختم ہو گئے ہیں اور یہاں پر عید منا رہا ہو اور ایک روزہ کھا جائے تو پھر وہ تکمیل تو نہیں کرے گا نا اس آیت کے مطابق۔ تو پھر وہ قیامت والے دن اللہ کو جواب دہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے روزہ رہتا تھا لیکن وہ اس کو کسی اور ملک کو فالو کر کسی اور چیز کو، کسی اور زمین کو
किसी और ज़मीन पर वो चांद उसने देखा था, लेकिन रहता जिस जगह था, तो अल्लाह को क्या जवाब देगा। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जिस ज़मीन पर रहते हो वहीं पर चांद देखो और उसी जगह देखकर जो रमज़ान शुरू करो और उसी जगह चांद को देखकर और रमज़ान को ख़त्म करो, ईद मनाओ यानी फितर करो, अफ्तार करो। तो इसलिए फिर हुक्म है कि अल्लाह का कुरान पाक में वाले तुकमिलुल इद्दा, और तकमील करो, पूरा करो। इद्दा का मतलब गिनती को रमज़ान की 29 है, 29 रखो, 30 है, 30 रखो। तो ये बहुत अल्लाह का हुक्म इतना वाज़े है, और इकट्ठा होकर रमज़ान को मनाने की कितनी बड़ी ये अल्लाह का हुक्म है, कितना बड़ा हुक्म है। और अगर बंदा इसको नहीं मानेगा, अपनी मर्जी करेगा, तो क़यामत के दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा ना फिर। तो इसलिए बंदे को फिर तैयार हो जाना चाहिए, क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आगे अल्लाह फरमाता है वाले तो कब्बिरुल्लाह, और तकब्बर का मतलब किब्रियाई करो यानी बड़ाई बयान करो अल्लाह की। अल्लाह माहदाकुम, क्योंकि अल्लाह ने आपको हिदायत दी है। वाला अल्लाह कुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ। तो आप देखें ना कि जो रोज़ा भी अल्लाह ताला ने अता किया, रमज़ान भी अता किया, अल्लाह ताला ने जिस्म भी अता किया, जिस्म का रिज़्क भी अता किया, रूह भी अता की, रूह का रिज़्क भी अता किया रमज़ान अता फरमा के। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला की सब नेमतों का बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी चाहिए, क्योंकि उसने हिदायत दी तो उसका शुक्रिया अदा करना हर सूरत ज़रूरी है। इसलिए तो आप देखें ना कि रमज़ान शरीफ में जो है हम अल्लाह के, और रमज़ान शरीफ में, और बल्कि पूरा जो ज़िंदगी का अरसा है उसमें हमें अल्लाह ताला के अहकाम जो हैं पूरी तरह खुलूस दिल से अदा करके खुशू खुजू से जो है ज़िंदगी गुजारें, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर हराम चीज़ों से बंदा अपने आप को बचाए तो ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हलाल चीज़ों को खाए पिए, हलाल काम करे, तो वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने जो हदूद मुकर्रर की हैं कि ये बुराई है उस तरफ ना जाओ, ये गुनाह है, ये हराम है, तो हमें अल्लाह की हदें जो हैं वो अल्लाह की हदूद को, जो लिमिट्स हैं अल्लाह की, उनको पूरा करना है, उनसे आगे नहीं बढ़ना है। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना ही है। तो नेक काम जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करना, शुक्र अदा करना है। जो बुरे कामों से बचना, वो भी अल्लाह का ही शुक्र अदा करना है। तो गोया ऐसा बंदा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और इसी तरह से जब रमज़ान ख़त्म होता है तो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो बंदा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, हत्ता कि नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद ईद की नमाज़ पढ़ने भी जाता है। तो बंदा अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाता है और पढ़ते हुए ही वापस आता है। और ईद के दिन में ज़्यादा इसका शुमार करते हैं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईद का तो पूरा दिन जो है वो ये तकबीर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लितकब्बिरुल्लाह का मतलब अल्लाह की किब्रियाई बयान करो, यानी अल्लाह का फिर वो बड़ाई बयान करते ही रहो सारा दिन। तो इसलिए जो है तकबीर पढ़ना, और जब ईद कुर्बानी होती है तो उसमें ऊंची आवाज़ में तकबीर पढ़ते हुए बंदा नमाज ईद पढ़ने जाए, और फिर जो है नमाज ईद पढ़ के फिर ऊंची आवाज़ में ये तकबीर पढ़ते हुए वापस आए। और जो ईद उल फित्र होती है तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हुआ घर से जाए, और आहिस्ता आहिस्ता दिल में पढ़ता हुआ जो है वापस जो है अपने घर की तरफ नमाज ईद पढ़ के आए। तो गोया ये जो है तस्बीह, ये अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका अल्लाह की किब्रियाई और अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है, क्योंकि उसी ने हमें हिदायत दी है, उसी ने हमें नेमतें दी हैं, उसी ने हम पे करम किया है। लिहाजा अब हम सब मिलके अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।